بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ ایک شادی میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں وزیر آباد، اور وزیر آباد آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں بڑا مشہور ہے۔ کس چکر میں؟ یہ ٹی ایل پی کے دھرنے کی وجہ سے وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ٹی ایل پی کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ایک پراسرار، اس کی کیا کہیں اس کو، کہ ایک پراسراریت سی حاصل کر چکا ہے۔ وہ پراسراریت کیا ہے؟ وہ اتنی سی ہے کہ کبھی وہ یعنی کہ ٹی ایل پی جو ہے تحریک لبیک پاکستان، کبھی وہ دہشت گرد یا ملیٹنٹ کہہ لیں آپ، کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہے، انڈیا کے ساتھ رابطے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس کا مکمل طور پر مکو ٹھپنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور مطلب کہ پوری ریاستی مشینری اتنی ایکٹیو ہوتی ہے کہ آپ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان کا کیا بننا ہے، بات جو ہے وہ کہیں خانہ جنگی کی طرف نہ چلی جائے۔ پھر عجیب و غریب سی خبریں سامنے آتی ہیں کہ یار کہ یہ جو ٹی ایل پی والے ہیں یہ خاص ایجنڈے کے اوپر ہیں، یہ یا تو کسی پاکستان کے ایک انتہائی بااثر شخصیت جو ہے اس کو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی کہ یہ شاید اس کا کوئی ایمان جو ہے وہ کوئی مشکوک ہے، یا پھر یہ ان کے بارے میں جو بریفنگ ایک دی جاتی ہے۔ میں نے آپ کو جس دن یہ بریفنگ ہوئی تھی عین اس وقت آپ کو میں نے وہ گزارش کی تھی، اسے اگلے دن کی تھی، مجھے یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے کہ وہ اپنا ڈی جی آئی ایس آئی کے ہیڈ یا آئی ایس آئی کے ہیڈ آفس میں ہوئی تھی وہ والی بریفنگ، اور اس میں یہ یعنی بتایا گیا پاکستان کے معروف جو جرنلسٹ ہیں ان سب کو کہ پائے نا ایسی چلاؤ ذرا گرمی لگ رہی، ان کو یہ بتایا گیا کہ یار کہ یہ جو ٹی ایل پی کا جو ایجنڈا ہے وہ بنیادی طور پر ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کو ایک خاص اسکول آف تھاٹ کی ریاست ڈکلیئر کرنا ہے، اور پاکستان کی ریاست میں الفاظ بڑے محتاط انداز میں یوز پہلے بھی کیے تھے، اب بھی کیے تھے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو کھل کے بتا دوں کہ وہ بنیادی طور پر جو ہے نا وہ چاہ رہے تھے کہ جی کہ ایک تاثر یہ قائم کیا جائے کہ جو پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی فوج جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ کی ہے، اور پاکستان کی اکثریت کے اوپر وہ غالب ہے یا اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اب یہ پاکستان کے جو چیف سپائی ہیں ان کی طرف سے یہ والی بات سامنے آنا بڑی تشویشناک بات تھی۔ پھر اچانک یکایک مطلب آپ کو اب پاکستان کی جو اس طرح کے قومی سلامتی کے مسائل ہوتے ہیں نا، یہاں پر آئی ایس آئی کا جو حرف ہے وہ حرف آخر تصور کیا جاتا ہے، لیکن یکایک ہمیں یہ اطلاع آتی ہے کہ انہوں نے خبر آئی ہے ٹوانا بڑا بھائی ہے، یعنی کہ خبر آئی ہے کہ جناب کے ٹی ایل پی والے جو ہیں وہ محب وطن بھی ہیں اور بڑے ٹھیک لوگ ہیں، اور انڈین ایجنٹ شرجنٹ اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے ان کی، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بڑی پریشان کن صورتحال تھی۔ اب چونکہ پاکستان میں بندوبست جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کا بندوبست ہے، انتظامی یا سیاسی بندوبست، آپ اس کو جو بھی کہنا چاہیں، تو اس میں اس طرح کے جو ہوتی ہیں نا فنکاریاں آپ کہہ لیں، یا کج روی کہنا چاہیے اردو ادب میں وہ، یا پھر کہ امیچورٹی مطلب وہ کہہ لیں، آپ اس کو جو بھی آپ نام دینا چاہیں، کہ کوئی گل پکی نہیں ہوتی، تو وہ کیا مطلب اب وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ پتہ نہیں ہے پیچھے گڈی کوئی ہارن مار رہی ہے، نا کی مسئلہ ہے۔ تو بہرحال پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی بڑی کنفیوژنگ صورتحال تھی کہ یار کے چکر کی یہ ہے کہ یہ محب وطن ہے، یا یہ واقعی شدت پسند ہیں، یا یہ واقعی پاکستان کی ریاست کے بخیے ادھیڑنا چاہتے ہیں، اور لیکن بہرحال وہ جناب وہ صلح ہو گئی، اور صلح جو ہوئی تھی وہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں ان کی طرف سے انٹروین کیا گیا۔ بڑی ڈیٹیل کہانیاں سامنے آ چکی ہیں، تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ فہد حسین صاحب کا جو انفارمیشن ہے کالم وہ بھی آ چکا ہے، اس میں انہوں نے بڑا ڈیٹیل میں لکھا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ، ایون جو اس جو معاہدہ ہوا خفیہ معاہدہ، یہ بھی بڑی خوبصورت اور بڑی بلکہ عجیب سی بات ہے، خفیہ معاہدہ ہے لیکن خفیہ ہے، اور وہ خفیہ معاہدہ تھا جناب جس کا بھی لیکن ضامن جو تھے وہ منیب الرحمان فروقی صاحب ہیں، مفتی منیب الرحمان۔ اب وہ جو کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو ساری، ہاں جی سیدھا جانا پہ
میں میرے کو پوچھ لوں میں تم دس اچھا یہ بھن لاہور دے نے تو انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے لاہوروں باہر کیوں نکلنا کیا آفرین ہے. اچھا برحال وزیر آباد جانا سر. اچھا جی اب مسئلہ یہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ ساری جو انٹرونشن کی ہے یہ اپنا جنرل صاحب کے کہنے کے ان کے حکم کے اوپر, اور انہوں نے تو خیر درخواست ہی کہا تھا, لیکن چلے بہرحال وہ ان کی یہ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ سیاسی لوگ یا ہم جیسے جو ہیں رپورٹر وہ ذرا اس کے اوپر دھیان رکھتے ہیں. وہ مفتی صاحب ہیں, وہ اس سلسلے میں تو الفاظوں کا اتنا دھیان نہیں رکھتے ہوں گے الفاظ کا جتنا باقی معاملات میں رکھتے ہیں. یہ بھی ایک طرح سے بلاسفیمی ہی ہے ایک لیول کی. تو بہرحال جی خبر یہ وہ ہو گیا معاملہ جو بھی ہونا تھا کہ خبر یہ سامنے آ گئی کہ ٹی ایل پی کی پاکستان کی ریاست کے اندر ایک پوزیشن ہے, ایک اس کا مقام ہے, پاکستان کی سیاست میں اس کا ایک رول ہوگا, اور اس کے اوپر جو کالعدم کا وہ دھبا لگا ہوا ہے یا ایک ٹیگ لگا ہوا ہے وہ ختم ہوگا. گریجولی یہ چیزیں ہونی شروع ہو گئی. گریجولی یہ ہوا کہ جی کہ ان کے بندے چھوٹنا شروع ہو گئے, جو ان کے کارکن پکڑے ہوئے تھے وہ بھی ہو گیا. پھر خبر یہ آئی کہ جی کہ ٹی ایل پی کے اوپر جو کالعدم والا ٹیگ ہے یہ ہٹانے کے لیے پنجاب میں پیش رفت ہو چکی ہے, یعنی گورنمنٹ کی طرف سے ہو گئی, خبر آ گئی. پھر یہ بھی آئی کل خبر سامنے کہ وفاقی حکومت جو ہے اس نے بی اے والا جو ہے وہ فرض پورا کر دیا ہے, جو اس کو حکم تھا, جو اس کو آرڈر تھا, مطلب کہ جی کہ یہ کر دیں, انہوں نے بھی کر دیا ہے. اب یہ خبر چلی تھی ذرائع سے, لیکن معاملات جو ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب اوپر سے حکم آتا ہے تو ہمارا قومی مزاج کہہ لیں یا ہمارا جو سیاسی جو کلچر کہہ لیں وہ ہے کہ اوپر سے آرڈر آئے گا تو سارے کام جو ہیں وہ بالکل وہ ستر کی طرح, وہ تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے, ستر ہو جائیں گے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں. تو حکم جو ہے وہ سرکار کا ہے. سرکار بولیں تو بڑی سرکار بولیں تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے جن کا ذکر کیا, جن کے ساتھ انہوں نے کھچ میری فوٹو تے بٹوے چ پالا ہے وہ والی بات, تو وہ جنہوں نے جو تصویر انہوں نے اتروائی کھچوائی, تو لہٰذا یہ مجال نہیں ہے کابینہ کی کہ وہ جناب اس سے انحراف کر سکے. اور خصوصاً عمران خان صاحب کی اہم ہی تڑیاں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈرامے بازیاں کرتے رہتے ہیں, میں نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرنا اور میرے کو پوچھیا نہیں, اس طرح کی باتیں وہ اہم ہی کرتے رہتے ہیں. تو کرتے وہی ہیں جو حکم ہوتا ہے, اور وہ حکم تھا کہ حکم ہے. اور یہ رمضان کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, وہاں پر ارادے ظاہر کر دیے تھے بڑی سرکار نے کہا تھا کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ پاکستان کی قومی سیاست کے دھارے میں ایک خاص اس کا مقام بھی ہوگا اور بڑا اچھا رول پلے کرے گی. وزیر اعظم صاحب تب بھی لیتو لال سے کام رہے تھے, اور وزیر اعظم صاحب نے اس کے بعد جو پریس کانفرنس یا پریس بریفنگ دی تھی رمضان میں ہی بڑی سرکار کے بعد, تو اس میں انہوں نے تھوڑا سا اس کے اوپر وہ کام کیا تھا کہ نہیں میں تو یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا, اس طرح کی باتیں, لیکن کر دیا. تو اب بھی اسی طرح کا معاملہ ہے. اب خبر یہ آئی ہے کہ وہ سمری جو سرکولیٹ ہوئی تھی, اب اس کی ٹیکنیکل وجوہات وہ بھی ہم بعد میں جان لیں گے, بات کریں گے اس کے اوپر بھی. سر سیدھا جانا ہے, کدھر جا رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے, اور میں غلط ہوں, سوری, ٹھیک جا رہے ہیں. اچھا جی, تو وہ جو سمری جو خبر آئی تھی کہ وہ منظور ہو گئی ہے. اب ٹی ایل پی جو ہے تحریک لبیک پاکستان, وہ ایک بینڈ آرگنائزیشن نہیں ہے, ایک ایسی تنظیم نہیں ہے جس کو پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی بھی سرگرمی جاری رکھنے کی اجازت ہو, اس کو اجازت نہیں ہے. اب وہ یعنی وہ کالعدم اس کا ٹیگ ہٹ گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے, یعنی کہ کابینہ نے اپروول دے دی ہے, تو لہٰذا کام ختم, کہانی گئی مکت, قلعہ گیا ٹھک نہیں. ابھی تک کی اطلاعات ہیں, اور ابھی یہ جو ایک پیچھے میری ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہے میری بالکل سیٹ کے پیچھے, یہ بھی ایک رپورٹر ہیں, بڑے رپورٹر ہیں پاکستان کے. ابھی ان کی ایک پاکستان کی کابینہ کے ایک اہم رکن کے ساتھ ان کی بات چیت ہو رہی تھی, جس کے بعد میں نے ضروری سمجھا کہ یار کہ ایک ٹریول لاگ ٹائپ ہی آپ سے گفتگو کر لیں کہ کرنٹ سچویشن پتہ چلی ہے. وہ آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک وہ سمری منظور نہیں ہوئی, یعنی کہ ٹی ایل پی کے اوپر جو پابندی تھی وہ وفاقی کابینہ کی طرف سے منظور نہیں. اب ٹیکنیکل بات یہ ہے, ابھی جو یہ
صاحب گاڑی چلا رہے ہیں, انہوں کا نام میں دسنا نہیں ہے تانوں. ان کے پیچھے بھی ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پاکستان کے ایک بڑے اینکر کے پروڈیوسر ہیں. نہیں دستا نا سر, ایویں ہوجا مارن ڈے ہیں, پتہ نہیں کیوں خوف زدہ ہوئے ہیں لوگ یار. اچھا بہرحال تو وہ یہ مجھے بتا رہے تھے کہ یار کہ ٹیکنیکلی ہوتا یہ ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر یا 48 گھنٹے کے سر 24 گھنٹے 48 گھنٹے 24 گھنٹوں کے اندر اگر جو سمری سرکولیٹ ہوئی ہے وزیر اعظم کی طرف سے, اگر اس کے اوپر کسی منسٹر نے, کابینہ کے کسی رکن نے اگر اعتراض نہیں کیا یا جواب نہیں دیا, دونوں صورتوں میں وہ سمری منظور تصور ہوگی 24 گھنٹوں کے اندر. تو یا تو اعتراض کریں, کھل کے سامنے آنا, اگر اعتراض نہیں کرنا تو پھر جو ہے وہ خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے. آپ نے یہ جملہ بڑا سنا ہوا ہوگا, پاکستان کی ایک بڑی شخصیت نے یہ والی بات کہی تھی. تو خاموشی کی زبان جو ہے وہ ہاں میں تصور ہوتی ہے. انہوں نے ویسے نہیں کہا تھا, لیکن چلیں بہرحال پوائنٹ جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ کابینہ کے کچھ ارکان جو ہیں وہ 14 کے قریب اگر وہ کہتے ہیں کہ انکار کر دیں تو پھر انکار, ورنہ 14 اپروو کر دیں تو اپروو. اس طرح کی کوئی کہانی ہے. ٹیکنیکل باتوں پر نہیں ہم نہیں جاتے, یہ ایک سیاسی معاملہ ہے, سیاسی اس پہ رہیں. یہ منظور ہونی ہے. پہلے میں آپ کو بات بتا دوں, کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ جناب وہ 1 انچ آگے ہو جائے, 1 انچ پیچھے ہو جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹی انا اور وہ انا کیا ہے کہ ہم نے تو ٹی ایل پی کے خلاف بڑی جناب وہ باغا کھولا تھا, مطلب باغا کھولے میں بڑی کھل کھلا کے باتیں کی تھی کہ انڈین ایجنٹ ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. اور پھر اس کے بعد ان باتوں کے اوپر جو کلاس خصوصاً شیخ رشید صاحب اور فواد چوئی صاحب کی مفتی منیب الرحمان صاحب نے لی تھی, کیوں نہ لیں. مفتی منیب الرحمان صاحب نے جنہوں نے تصویر لائی اتاری ہوئی ہے, کھڑے ہو گئے, جن کی وہ جو ان کی پشت پر کھڑے ہیں. اس کے بعد تو وہ انہوں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ ان کے منہ میں ایک بیماری ہے. میں نہیں اتنی دلیری کا مظاہرہ کرتا جتنی اپنا کیا اس کو کہتے ہیں جی, فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ جو ہے وہ مفتی منیب صاحب نے کیا. مفتی منیب صاحب تو اگر کوئی وہ جس طرح ٹی ایل پی کے جو سربراہ تھے خادم حسین حریری صاحب, وہ جب کوئی لوز ٹاک بھی کر جایا کرتے تھے تو وہ اس کے بھی وہ جسٹیفیکیشن قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ ڈھونڈ لیا کرتے تھے. تو لہٰذا جو ہمارے علماء ہیں وہ تو سیاہی کریں, سفیدی کریں, انہوں نے تو کہنا میں تو عین دین کے مطابق کر رہا ہوں, تو ان کے پاس تو لائسنس ہے. تو ہم تو ذرا اخلاقیات کے مارے ہوئے لوگ ہیں. تو میری اخلاقیات یہ اجازت نہیں دیتی کہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے شیخ رشید صاحب کی جو زبان دانی ہے اور جو فواد چوئی صاحب کا وہ کیا کہتے ہیں سخن ہے, سخن ہی کیا نا سر, اس کے اوپر جو انہوں نے ارشادات فرمائے ہیں, میں اس طرح کی کوئی بات کروں ان کے بارے میں تو وہ بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی بڑی بےزتی ہے, اس کا بھی وہ ذرا حساب لینا چاہتے ہیں کہ یار کہ ایڈی جلدی تو نہیں نا دودھ چ بینگنا تو تھوڑی پانیاں چاہیے نے. تو ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں, ابھی پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق آج ہے 7 نومبر ہے جی, 7 نومبر ہے نا سر تاریخ ہے 7 نومبر, اور رات کے جناب میرے خیال ہے کوئی 6:45 کا ٹائم ہے, اور میں اس وقت اسلام آباد وہ جو رنگ روڈ ہے لاہور کا اس کے اوپر رواں دواں ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ وزیر آباد کی طرف, جب میں آپ سے مخاطب ہوں. تو ابھی تک تو وہ سمری جو ہے وہ منظور نہیں ہوئی. یہ منظور ہونی ہے. میں صرف آپ کو جو انزائٹی ہے, جو شرمندگی ہے کچھ وفاقی وزراء کی کہ جناب ہم کیا کرتے تھے, کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے کیا سٹینڈ لیا تھا, یہ ہو کیا رہا ہے, یعنی کہ پھر یو ٹرن لینا پڑے گا. تو یہ گھبرائے نہیں. وہ یو ٹرن ان کا جو کہہ لیں کہ حکومت کا ٹریڈ مارک ہے, ان کے لیڈر کا ٹریڈ مارک کہہ لیں یا انتخابی نشان ہے. انتخابی نشان بلّہ نہیں ہے, یو ٹرن ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہر سڑک کے اوپر عمران خان کی تصویر کے اوپر لگی ہوگی جہاں پہ یو ٹرن ہوگا. تو لہٰذا ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ یہ سمری روک کے بیٹھ جائیں. بڑی سرکار کا حکم ہے, بہت جتیاں پہن گئی ہیں, ڈنڈے پہن گئے, ٹھڈے پہن گئے. یہ 3 کام خوفناک ہوتے ہیں پاکستان کی ریاست کے اندر. تو لہٰذا وہ روک نہیں سکتے. وہ ایم ہی روک کے تو اپنے پلوان ثابت کرنا چاہتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شرمندگی بہرحال ان کو بھی تھوڑی سی ہو رہی ہے کہ یار ہم کہتے کیا تھے, ہوتا کیا ہے. سمری ابھی تک منظور نہیں ہوئی, ہو جائے گی. اور ٹی ایل پی جو ہے وہ دھڑلے کے ساتھ سیاست کرے گی پاکستان میں. ٹی ایل پی جوڑ توڑ کرے گی پاکستان میں. پنجاب میں نون لیگ کا ووٹ توڑے گی, اسی لیے اس کو لایا جا رہا ہے. ڈیزائنز جو ہیں پاکستان کے مالکوں کے
پاکستان کی سیاست کے متعلق، پاکستان کی ریاست کے متعلق، اگلی حکومت کے متعلق وہ بڑے مختلف ہیں. اور جن لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان ناکام ہو گیا تو جناب تو باری نواز شریف دی ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کی اگر تو اگین کہ نواز شریف مطلب لوگ اتنے پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں کہ 19-20 کیا کہ 20-50 کر کے بھی وہ راستہ نہ روک سکے نواز شریف کا، تو پھر ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اپنی کسر پوری کرنی ہے پارٹیاں نا، تو وہ یہ بندوبست جاری ہے. اس کی کو پولیٹیکل انجینئرنگ کہتے ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا. تو لہٰذا جو کابینہ کے ارکان ہیں وہ جو اس کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں. تو وہ کیوں اپنے میرا مطلب انہوں نے پاسے سکھوانے نے، لیکن وہ نہیں سکھوائیں گے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا بریف کرنا چاہ رہا تھا. وزیر آباد جانا ہے. میری ویسے بڑی خواہش تھی کہ کوئی جو ٹریول لاگ ہوتے ہیں اس پہ بھی ہم کبھی ملاقات کیا کریں. یہ شادی کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ میری اطلاعات ہیں کہ جناب کے نکاح گوشت بنے ہوئے ہیں. تو میری خواہش تھی کہ میں اس طرح کہ میں چونکہ کھانے پینے کا بہت شوقین آدمی ہوں، سفر کا بہت شوقین آدمی ہوں، تو ہم اس طرح بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیا کریں. تو لیکن فی الوقت اتنا ہی، پھر کبھی کریں گے ٹریول لاگ کے اوپر بھی جب دوستوں کے ساتھ. اس طرح بھی تو یہ چھوٹا سا سفر ہے، لمبے سفر پہ نکلیں گے تو پھر اس پہ بھی سفر پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ، اپنا بہت دھیان رکھیے.